نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے پوری امید ہے کہ الحمدللہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سامعین کو اور ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج میں نے آپ کو ایک بڑا ہی زبردست قسم کا عمل بتانا ہے۔ آپ اس عمل کو کسی بھی بیماری کے لیے کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت عطا فرمائیں گے، اور اگر آپ اس کو اپنی روزی کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ آج کا عمل بڑا اہم ہے، اس لیے آپ نے اس پوری ویڈیو کو توجہ اور دھیان سے سننا ہے، اور بالکل بھی اس کو سکپ نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اہم چیز آپ سے چھوٹ جائے اور پھر بعد میں آپ کے لیے مسئلہ ہو، آپ کو پوری طرح سے وظیفہ سمجھ میں نہ آ سکے اور آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ پیارے دوستو، دو ہستیاں ایسی ہیں جن کو راضی کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور دوسری ہستی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کب راضی ہوں گے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے۔ اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کب راضی ہوں گے؟ جب ہم آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ دوستو، جو حضور کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتا ہے، آپ کی فرما برداری کرتا ہے اور آپ کے طریقوں کے مطابق زندگی کر گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو مسخر کر کے اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ جب آپ اللہ کے حبیب سے محبت کریں گے، آپ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اس دنیا کی اوقات ہی کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان خانے میں چند مہمانوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھا چکنے کے بعد حضرت انس نے دیکھا کہ دسترخوان شورے وغیرہ کے لگ جانے سے زرد فام ہو گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خادمہ کو بلایا اور اسے دسترخوان دے کر فرمایا کہ اس کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دو۔ خادمہ پہلے حیران ہوئی، پھر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ جملہ مہمانوں کو حیرت ہوئی اور دسترخوان کے جلنے اور اس سے دھواں اٹھنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آگ نے دسترخوان کو چھوا تک نہیں۔ خادمہ نے اسے صحیح سلامت تندور سے نکالا۔ اس وقت وہ نہایت سفید اور صاف ہو چکا تھا، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے دھو کر اس کی میل نکال دی ہے۔ دوست احباب نے جب یہ ماجرا دیکھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے صاحب رسول، یہ کیا وجہ ہے کہ دسترخوان آگ سے محفوظ رہا اور پھر صاف بھی ہو گیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کا سبب یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان سے بارہا اپنے دست مبارک اور لب مبارک کو صاف کیا تھا، اس لیے اسے آگ نہیں جلا سکی۔ کسی نے کیا خوب کہا، اے دل ترسندہ از نارو و عذاب، باچنا دست و لب کن اقتراب۔ اے دل، اگر تجھے آتش دوزخ سے نجات پانے کی فکر ہے تو رسول اللہ کا قرب حاصل کر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک لگنے سے بے جان چیز کو جلنے سے بچا لیا گیا، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق زار ہوگا، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوگی، وہ کیسے جلے گا؟
پھر مہمانوں نے خادمہ سے پوچھا کہ تو نے بلا تأمل حضرت انس کے کہنے پر بغیر سوچے سمجھے دسترخوان کو آگ میں ڈال دیا، کیا تو ڈری نہیں کہ اتنا قیمتی دسترخوان جل جائے گا؟ اس نے جواب دیا، میں حکم کی غلام ہوں اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حکم فرمائیں گے وہ نقصان دہ نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، اس خوبصورت واقعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا یقین اور ایمان ہر وقت پختہ ہونا چاہیے، اور جس چیز کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو گئی اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ جب ایک بے جان چیز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ مبارک صاف کیے، اپنے ہاتھ صاف کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جلنے سے بچا لیا، تو وہ جاندار مومن بندہ جب حضور کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ تو اس لیے ہم سارے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ پیارے دوستو، آج کا عمل بڑا ہی قیمتی ہے اور بڑا ہی نایاب ہے۔ ہر قسم کی بیماری کے لیے اور کام کاج میں ترقی کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے آپ نے ان کلمات کو خوشبو کے ساتھ، زعفران ہو یا کوئی بھی مشک ہو، عطر لے لیں بازار سے کوئی خوبصورت سا، اس خوشبو کے ساتھ آپ نے کاغذ کے اوپر ان کلمات کو لکھ لینا ہے۔ یہ کلمات میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، آپ نے ان کلمات کو کاغذ کے اوپر لکھ لینا ہے، اور پھر اس کاغذ کو اگر کوئی مریض ہے تو اس کے گلے میں پہنا دیں، اور اگر آپ کو کاروبار میں ترقی مقصود ہے تو اس کو کاغذ کو کسی چیز میں باندھ کے اپنے گلے کے اندر اور جہاں پہ آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں وہاں پر رکھ دیں۔ اتنا مال ملے گا کہ آپ حیران ہو کر رہ جائیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں، یا دیان العباد کل یقوم خاضعا برہبتہ ورغبتہ یا دیان۔ یہ بڑے ہی قیمتی کلمات ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کے کلمات ہیں۔ آپ نے ان کو لکھ کر اپنی مطلوبہ مقدار کے مطابق اگر مریض کو آپ نے دینا ہو تو آپ اس کو باندھ سکتے ہیں، اور اس تعویذ کو پانی میں گھول کے پلا بھی سکتے ہیں۔ یہ بالکل نوری علم ہے اور بابرکت کلمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر دولت چاہیے، مال چاہیے، تو جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اب مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں جائیں اور مختلف قسم کے لنکس ہیں، آپ اس کے اوپر کلک کریں اور اپنے وظائف سے استفادہ حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔